فرمایا اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کس طرح خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ آپ اس سے پہلے والی آیت میں کیا فرمایا تھا کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے نہیں جاؤ گے بلکہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اب آزمائش کس طرح آتی ہے؟ تو جان کی آزمائش ہوتی ہے یا مال کی آزمائش ہوتی ہے؟ مال کی آزمائش کیا ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے، جان کی آزمائش یہ کہ اللہ کی راہ میں لڑنا پڑتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یقینی یہ دونوں آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اب خرچ تو کرنا ہے لیکن کہاں خرچ کرنا ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں۔ آپ فرمائیے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، تو کس میں خرچ کرو؟ فللوالدین، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچہ کرو۔ اگر تمہیں خیر کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، تو سب سے زیادہ مستحق خیر کے سب سے پہلے نمبر پر تمہارے والدین ہیں۔ فرمایا والاقربین، دوسرے نمبر پر تمہارے رشتہ دار ہیں۔ والیتامى، تیسرے نمبر پر یتیم ہے، چوتھے نمبر پر مسکین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آیت نمبر 215 ہے سورہ بقرہ کی اور رکوع نمبر 10 ہے۔ فرمایا اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کس طرح خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ آپ اس سے پہلے والی آیت میں کیا فرمایا تھا کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے نہیں جاؤ گے بلکہ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی۔ اب آزمائش کس طرح آتی ہے؟ تو جان کی آزمائش ہوتی ہے یا مال کی آزمائش ہوتی ہے؟ مال کی آزمائش کیا ہے کہ مال خرچ ہوتا ہے، جان کی آزمائش یہ کہ اللہ کی راہ میں لڑنا پڑتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یقینی یہ دونوں آزمائشیں آتی ہیں۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، اب خرچ تو کرنا ہے لیکن کہاں خرچ کرنا ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں۔ تو آپ فرمائیے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، تو کس میں خرچ کرو؟ فللوالدین، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر خرچہ کرو۔ اگر تمہیں خیر کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، تو سب سے زیادہ مستحق خیر کے سب سے پہلے نمبر پر تمہارے والدین ہیں۔ فرمایا والاقربین، دوسرے نمبر پر تمہارے رشتہ دار ہیں۔ والیتامى، تیسرے نمبر پر یتیم ہے، چوتھے نمبر پر مسکین ہے، اور پانچویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل۔ وابن السبیل، سبیل کا معنی راستہ، اور ابن السبیل جب آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے راستے کا بیٹا، لیکن راستے کا بیٹا تو لفظی ترجمہ ہے، اس سے مراد ہوتا ہے مسافر۔ مسافر کو عربی میں ابن السبیل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وابن السبیل آیا اور فرمایا خرچ کرنے کا موقع ہے، مسافر پر خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت بات بیان فرما رہا ہے، وہ فرما رہا ہے صدقات نافلہ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کو نہیں لگتی، اس طرح صدقہ فطر بھی ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اس طرح صدقات واجبات، جس طرح قسم کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ، یہ سارے صدقات ہی ہیں نا، لیکن یہ وہ کون سے صدقات ہیں؟ یہ صدقات واجبہ ہیں، اس کو ادا کرنا لازمی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صدقات نافلہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک یہ کہ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو گفٹ دے رہے ہیں، اور اب یقیناً اس کو گفٹ دے رہے ہیں اس لیے کہ اس کے دل میں محبت بڑھے، تعلق بڑھے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہمارے ممالک میں صدقہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس سے مراد وہ واجبہ والا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو آپ کہیں کہ وہ جو میں نے کل آپ کو گفٹ دیا تھا وہ صدقہ نافلہ ہے، تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، کہے گا یار میں تمہیں صدقہ لینے والا دکھ رہا ہوں، میں کوئی الحمدللہ کھاتا پیتا آدمی ہوں، تم مجھے صدقہ و خیرات دے رہے ہو۔ حالانکہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی دو قسمیں آئیں گی، صدقہ ایک تو وہ ہے کہ جو واجب ہے، وہ تو غریب کو دیا جائے گا، جو نافلہ ہے وہ تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ جو بھلائی کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ نافلہ۔ بہن بھائیوں کو جو آپ دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی صورت میں اگر وہ مخیر ہیں پھر بھی ان کو ساتھ جو بھلائی کر رہے ہیں، کیا صدقات نافلہ ہے۔ اس طرح بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں اگرچہ وہ آپ کی ذمہ داری میں، لیکن جو بھی خیر کا معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ صدقات نافلہ۔ تو مفسرین کا قول یہ کہ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم تو اللہ نے الگ بیان کیا ہے،
یہ آیت زکوٰۃ کے واجب ہونے سے ایک تو پہلے نازل ہوئی، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات نافلہ کا بیان کیا، اس لیے کوئی اس آیت سے یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یاد رکھ لیں، صدقات واجبہ میں اور زکوٰۃ میں کن کو دی جا سکتی ہے؟ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا، ان کو زکوٰۃ نہیں جائے گی۔ اپ میں کون آ جائے گا؟ ماں باپ آ جائیں گے، دادا دادی آ جائیں گے، یہ اپ ہو گئے۔ ڈاؤن میں آپ چلی جائیے، ڈاؤن میں کون کون لوگ ہوں گے؟ آپ کے بیٹا بیٹی ہو گئے، پھر آپ کے پوتا پوتی ہو گئے، نواز نواسی ہو گئے، ان کو زکوٰۃ نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن جو آپ کے رائٹ اینڈ لیفٹ پر ہیں، یہاں پر کون بہن بھائی ہیں، اس طریقے سے رائٹ اینڈ لیفٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، سسٹرز ہیں، آپ کے بہن ہیں، چاچا ماما خالہ، یہ جتنے بھی آپ کے میٹرنل اور پیٹرنل رشتہ دار ہیں آپ کے، ان تمام کو آپ اگر وہ زکوٰۃ ڈیزرو کرتے ہیں، اگر وہ غریب ہیں، تو سگے بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقات واجبات دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیفٹ اینڈ رائٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہاں پر زکوٰۃ نہیں جائے گی۔ تو صدقات نافلہ کا بیان ہے، جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب بھی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے، اب بھی نفلی صدقہ اگر کوئی دینا چاہے گا، یقیناً بعض اوقات آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں لیکن پھر بھی کسی جاننے والے کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے، اور آپ مخیر ہیں، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میری زکوٰۃ تو ہو گئی اس سال کی، اگلے سال آنا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، زکوٰۃ اگر ساری ادا کر بھی دی ہو، تو آپ صدقات نافلہ کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں۔ کس طرح؟ فللوالدین، ماں باپ پر خرچہ کریں، اور والاقربین، رشتہ داروں پر خرچہ کریں، والیتامى، یتیموں پر خرچہ کریں، مسکین پر خرچہ کریں، اور مسافر پر بھی خرچہ کریں۔ یہ سارے اعمال کریں۔ فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو تم کچھ بھی کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ڈھنڈورا پیٹنے کی، لوگوں کو بتانے کی، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ یعنی اگر تمہارے ایک ہاتھ سے تم دے رہے ہو اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہے، ایسا معاملہ بھی ہو، تو اللہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات خرچہ کرنے پر ہی اللہ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو تم نیک کام کر رہے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور تو پھر بندے کو اللہ کو ہی دکھانا چاہیے، اللہ کو ہی راضی کرنا چاہیے۔ لیکن جب آدمی خرچہ کرتا ہے تو بہت زیادہ مرتبہ کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری، دکھاوا، نمود نمائش آ جاتی ہے۔ آدمی مال خرچ کر کے بھی اس روحانیت کو پا نہیں پاتا جو اس کو پانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب خرچہ کرتا ہے تو ایک اندر سے شیطان کہتا ہے کہ تو نے 1,00,000 روپے خرچ کر دیے، کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کو دکھایا بھی نہیں، تو بتا، لوگوں کو بتا کہ تو کتنا سخی ہے، تو کتنا امیر ہے، تیرا دل کتنا نرم ہے۔ تو آدمی پھر اپنے دوستوں کو، اپنے اقریبا کو بعض اوقات بڑی شوشہ مار کے بتا رہا ہوتا ہے، لیکن جب ریاکاری آ جاتی ہے تو چاہے 1,00,000 کیا 100,00,000 بھی آپ نے خرچ کیے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہو، تو وہ اس 1,00,000 روپے پر بھاری ہے جو آپ نے ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا۔ پھر آگے فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور فرض کر دیا گیا تم پر قتال، قتال مانے جہاد، وہو کرہ لکم، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ سورۃ المحمد کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کیا، تو اب کچھ لوگ جو منافقین تھے، اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جو نئے ایمان لے کر آئے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ فرمایا ان دونوں لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر جہاد فرض کر دیا۔ جب فرض کر دیا تو منافقین یہ بات کہا کرتے تھے، یار کیا ضرورت ہے لڑنے کی، مل جل کر بیٹھ کر کچھ معاملہ کر لو۔ لیکن اب جب سامنے والے زیادتی پر آئیں گے اور کافر آپ کو عبادت کرنے نہیں دیں گے اور اسلام پر چلنے نہیں دیں گے، تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن رہ کیا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ اب یہاں پر جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ کہ جب مسلمانوں کی بستی پر کافر اٹیک کر دیں، تو دفاعی پوزیشن میں جہاد کرنا تو فرض ہے۔ اور فرض کفایہ کب ہے؟ کہ جب دین کی دعوت پھیلانے کے اندر پہلے دعوت پیش کی جائے، پھر مخالفین کو اگر وہ دعوت کو نہ مانے تو ان سے کہا جائے کہ بھائی تم پول ٹیکس دے دو۔ اگر وہ پول ٹیکس پر بھی، جزیے پر بھی راضی نہ ہوں، تو اب جناب دین کی دعوت کے بعد مخالفین کے ساتھ لڑنا وہ فرض کفایہ اس جہاد میں زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمانوں کی بستی ہے، کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس پر کفار اٹیک کر دیتے ہیں، ظالمین اور غاصبین اٹیک کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہاں کے رہنے والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہاں کے رہنے والوں پر قتال فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہے۔ ہر شخص پر وہاں پر قتال کرنا فرض عین ہے۔ اگر وہ علاقے والے اتنی استطاعت نہ رکھیں کہ جناب کہ وہ مقابلہ کر سکیں،
تو جو قریب کا اسلامی ملک ہے یا قریب ہی اسلامی بستی ہے، ان لوگوں پر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے قتال کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح دیکھتے جائیے کہ 2 ممالک، 3 ممالک، 4 ممالک کی 4 بستیاں، 5 بستیاں، اگر قریب قریب دیکھتے جائیے 2 ممالک مقابلہ نہیں کر سکتے، 2 بستیاں مقابلہ نہیں کر سکتی، تو دیکھتے جائیے جو قریبی ملک دفاعی صلاحیت رکھتا ہے اور ملک کی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے ان کو پروٹیکشن دے سکتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ دفاعی پوزیشن میں فرض عین ہے اور دعوت کی پوزیشن کے اندر فرض کفایہ ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ، تم پر فرض تو کر دیا، لیکن منافقین ہیں ان کو یہ ناپسند ہے، کیونکہ جان جاتی ہے اس میں، کیونکہ جان ضربت آدمی جب میدان میں اترے گا تو یا تو جان لے گا یا جان دے گا، تو اب ان کو ناپسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ بہت سی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوں لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ بہت سی چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہوں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو لگ تو ایسا رہا ہے کہ اگر ہم لڑیں گے تو اس میں زوال کی طرف چلے جائیں گے، مسائل ہو جائیں گے، لیکن جب بندہ اس کے گھر پر آج اٹیک کیا جائے، آج اس کی فیملی پر اٹیک کر دیا جائے، آج اس کی بستی پر اٹیک کر دیا جائے، تو ان قریب کیا ہوگا کہ پھر آہستہ 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 ظالم غلبہ پاتا رہے گا اور آزادی کو چھینتا رہے گا۔ تو اس وقت جو فرسٹ اٹیمپ میں تمہیں لڑنا برا لگ رہا ہے، سامنے والے کا منہ توڑ جواب دو گے، تو جو دوسرے لوگ بھی تم سے لڑنا چاہیں گے جب تمہارے پاور کو دیکھیں گے تو دب جائیں گے۔ اس طرح دیکھیں فتح مکہ جب ہوا، مکہ جب فتح ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو بہت سے قبائل جن کے دل میں اسلام کے لیے لڑنا تھا، مسلمانوں سے لڑنا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ پہلا مارکہ بدر کا جیت گئے، اس کے بعد آج انہوں نے مکہ فتح کر لیا، غزوات پر غزوات مسلمان جیتے جا رہے ہیں، تو جو لوگ پاور سے اسلام کو دبانا چاہتے تھے پھر ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاور کے ذریعے سے مسلمانوں کو دبا دیں، اور پھر اسلام پھیلتا گیا۔ تو بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں سے مان جاتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لاتوں سے ہی مانتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو، مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر باتوں کی معاملہ ہے تو دعوت سے، خیر سے، بھلائی سے کام کرو، خرچہ کرو، لوگوں کی مدد کرو، لیکن جہاں باتوں سے نہیں بن رہی ہے تو وہاں پر اگر تمہارے لیے دین پر چلنا دشوار کیا جا رہا ہے، تمہارا راستہ تنگ کیا جا رہا ہے، اسلام پر رہنا تمہیں مشکل کیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ نے تم پر قتال کو فرض کر دیا۔ پھر آگے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آخری آیت ہے، اسی پر اختتام کروں گا میں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ عن الشہر الحرام، شہر الحرام کس کو کہتے ہیں؟ حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے میں کون کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجب کا مہینہ، یہ مہینہ شوال کے شروع، شوال کے بعد جو شروع ہوگا ذی قعدہ، ذی قعدہ کے بعد ہوگا ذی الحجہ اور محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور رجب، یہ 4 مہینے جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر حرمت والے مہینے تھے۔ ان مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتال نہیں کیا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لڑا نہیں جاتا تھا۔ اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ایک ریزن یہ تھا بھائی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں لوگ سفر کے لیے نکلتے، یقیناً اس وقت فلائٹوں کا اور اتنی جلدی سفر کا دور تو نہیں تھا، جو ذی قعدہ میں نکلتا تھا تو ذی الحجہ میں جا کے پہنچتا تھا، اور ذی الحجہ میں حج کر کے جب واپس جاتا تھا تو محرم تک اس کو گھر پہنچنے میں لگتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں میں قتال کو اس لیے منع کیا گیا تاکہ لوگ امن کے ساتھ حج کر لیں، ورنہ کیا ہوگا؟ قتال ہوگا، لڑائیاں ہوں گی تو لوگ حج کے لیے نکلیں گے ہی نہیں گھر سے۔ اس طرح رجب کے مہینے کو ان لوگوں نے عمرے کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ وہ جس طرح ہم 12 مہینہ عمرہ کرتے ہیں، وہ لوگ صرف رجب میں عمرہ کر سکتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو انہوں نے رجب کے اندر بھی اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تاکہ لوگ آرام سے جو ہے وہ اپنا عمر ادا کر لیں، کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا بزنس وابستہ تھا، آدمی کا کتنا ہی دماغ خراب ہو، کتنا ہی لڑنے کا مزاج ہو، لیکن آدمی اپنی دکان پر بڑا شریف بن کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دکان پر بدماشی کروں گا تو کسٹمر آئے گا نہیں، دکان چلے گی کیسے؟ تو مشرکین مکہ کا جو کاروبار تھا وہ ان قافلوں سے بھی وابستہ ہے جو حج کے لیے آتے تھے، جو عمرے کے لیے آتے تھے۔ اگر حج اور عمرے کے ایام کے اندر ہی وہ لڑائی جھگڑے باقی رکھتے تو کوئی آتا نہیں، جب آتا نہیں تو بزنس متاثر ہوتا۔ تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائے گی، لیکن ہوا کیا
اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا۔ دوسری ہجری میں حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش، ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جہش کو کہا 8 یا 12 آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کو بھیجا اور کہا مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، وہاں اس نخلا کے مقام پر تم چلے جاؤ اور جا کر جو مشرکین مکہ کا کوئی بھی قافلہ آئے تو تم اس کو نظر میں رکھنا اور اس کی حرکت و سکنات دیکھ کر مجھے اطلاع کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، یہ مقام نخلا پر پہنچے اور عمر حضرمی اور دیگر کفار مکہ جو تھے ان کا قافلہ نخلا کے مقام سے گزرنے لگا، لیکن اچانک کسی معاملے پر انہوں نے ان کو دیکھ لیا یا انہوں نے ان کو دیکھا، کسی معاملے میں آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ جب جھڑپ ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، تو اس کے اندر سے مشرکین مکہ میں سے ایک آدمی جس کا نام عمر بن حضرمی تھا وہ مارا گیا، اور وہ تاریخ جو تھی وہ تھی 29 جمادی الاخر کی تاریخ۔ اور جب مارا تو مفسرین کے اندر بیشتر نے لکھا کہ جیسے ہی مارا تو یہ قتال جب ختم ہوا تو چاند دکھ گیا رجب کا۔ تو اب جناب جب یہ خبر پہنچی یہودیوں کو جو مدینے میں موجود تھے اور مشرکین مکہ کو، تو وہ کہنے لگے کہ بہت اللہ والے اپنے آپ کو بنتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے بنتے ہیں، دعوت والے بنتے ہیں، اور انہیں حرمت والے مہینوں تک کا خیال نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر انہوں نے لڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو عمر بن حضرمی، یاد رکھیے، جو بدر کی جنگ ہوئی ہے، ہم جنگ بدر کے واقعے کو تو جانتے ہیں، لیکن بدر کی جو جنگ ہوئی ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ہوئی کہ جب عمر بن حضرمی مارا گیا تو مشرکین مکہ نے عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے لیے پھر انہوں نے اس آگ کو بھڑکایا کہ نہیں، مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہیے، اور پھر وہ بدلہ لینے کے لیے نکلے اور بدر کی جنگ ہوئی، اور پھر ان کو منہ کی کھانا پڑی اور اللہ نے 313 کو 2000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ تو جو بدر کی وجہ جو بنی ہے نا جنگ بدر کی، وہ یہ واقعہ بنا کہ عمر بن حضرمی مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 2 لوگوں کو قید کر کے اور عمر بن حضرمی کی قتال کی خبر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو دی گئی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے مال غنیمت بھی وہ لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام نے مال غنیمت کو قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، مارنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، قتال کے لیے۔ لیکن وہ بھی انٹینشنلی انہوں نے اس طرح نہیں مارا کہ باقاعدہ ان کی نیت جو ہے مفسرین نے لکھا مارنے کی ہو، بلکہ جب لڑائی جنگ چھڑ جاتی ہے تو آدمی کو ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے، آپ نہیں ماریں گے تو سامنے والا آپ کو مار دے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس طرح کی سچویشن صحابہ کرام کے لیے بن گئی جس کے اندر انہیں یہ عمل کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ پہنچے تو حضور علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں نے قتال کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس مال غنیمت کو اپنے لیے قبول نہیں فرمایا۔ یہ بات یہاں بیان فرمائی گئی، لیکن اس کو پروپیگنڈا بہت کیا گیا مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے یہودی انہیں بار بار کہتے تھے کہ دیکھو یار یہ کیسا دین ہے، حرمت والے مہینوں کے اندر انہوں نے قتال کر دیا، حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کر دیا۔ اب حضور کی بارگاہ کے اندر بھی یہ سوال آ گیا۔ اب حضور نے جو جواب دیا وہ جواب تھا وحی کے متعلق۔ وہ جواب کیا تھا؟ یسألونک، یسألونک معنی اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جب بھی یسألونک کا لفظ آئے گا اس کا ترجمہ یہ ہوگا یسألونک اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں آیا نا یسألونک ماذا ينفقون، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس طرح مال خرچ کریں۔ اب یہاں پر کیا رہا؟ اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر الحرام میں، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر قتال کے بارے میں۔ اس طرح اگلا رکوع جب شروع ہوگا تو وہاں پیریڈز کے متعلق یسألونک عن المحیض، جو 12واں رکوع کی پہلی آیت ہے وہ اے حبیب یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو جب یہ سوالات کی بات آتی ہے تو وہاں یسألونک کا لفظ آتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام۔ اب ترجمہ سنیے، یسألونک عن الشہر الحرام، اے حبیب یہ آپ سے شہر الحرام میں، حرمت والے مہینوں میں، قتال فی لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے حبیب آپ فرمائیے قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑنا کبیر بڑا ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، ان مہینوں میں لڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن وصد عن سبیل اللہ، صد صاد سے ہے، صد کا معنی ہوتا ہے روکنا، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کے لیے عبادت کے لیے آنے نہ دینا، یہ فرمایا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور مکے کے رہنے والوں کو مکے سے نکال دینا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔
اب اللہ نے یہ کس کی طرف سے دفاع کیا ہے؟ یہ صحابہ کی طرف سے دفاع کیا کہ تم ان صحابہ کو جن کو تم چاند دکھنے پر ہی جو ہے وہ تان دے رہے ہو، مطعون کر رہے ہو، بدنام کر رہے ہو کہ ان کو حرمت کا خیال نہیں ہے، تو تم ہو کون؟ تم اپنے آپ کو دیکھو. تم وہ ہو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے مسلمانوں کو روکا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو تم نہیں مانتے جو تمہارا مالک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تم جو مدینے میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو عمرہ اور حج کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہو. اس کے علاوہ جو مکے میں رہنے والے لوگ تھے ان کو تم نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گئے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، تو فرمایا کہ وہاں کے اہل کو وہاں سے نکال دینا یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ. تو ایک چھوٹی برائی کو بڑی برائی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف یہیں کے لیے بات نہیں ہے. بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی برائیاں کر رہا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کی برائیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہاں پر وہی بات مشرکین کو سمجھائی جا رہی ہے اپنے گرمان میں شاہ کو. اور پھر اصول دیکھیں کتنا پیارا دیا. فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل. اس سے پہلے جو گئی تھی آیت وہاں تک والفتنۃ اشد من القتل. فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے شدید ہوتا ہے، اور اللہ نے یہاں فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل. اور فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے بھی اکبر ہوتا ہے، قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے جو پروپیگنڈا چیز ہوتی ہے نا، یہ فتنہ ہوتا ہے. پروپیگنڈا کرنا، معاشرے کے اندر اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں پھیلانا، یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا. تو اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، اور یہ پروپیگنڈا کرنا، یہ فتنہ کرنا یہ قتل سے زیادہ شدید ہے. اب فتنہ کسے کہیں گے؟ علماء نے اس کی ایک وضاحت کی ہے. فتنہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے اندر آدمی کا اسلام کے مطابق جینا اور شریعت کے مطابق عمل کرنا، عبادات کرنا، شریعت پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرنا دشوار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ. تو یہ جو دور ہے، اس دور کے اندر ہم جو جی رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے. اس وجہ سے حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیے مسلم کو، حدیث کی کتابوں میں جہاں قرب قیامت کے اندر علامتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس پورے چیپٹر کا نام محدثین جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کتاب الفتن. کیوں فتنوں کا باب؟ کیوں فتنوں کا باب؟ کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی دین اسلام پر، دین پر، شریعت پر عمل کرنا اتنا ہی دشوار ہوتا جائے گا. آج دیکھ لیجیے آپ، حلال کمانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور حرام کمائی کے اندر بڑی آسانی ہوتی ہے ایک باطل نظام کے تحت. اس طرح حلال شادی کرنا، آسانی سے شادی کرنا مشکل بنا دیا گیا، زنا کو بہت عام کر دیا گیا. اس طرح شریف لوگوں کا جینا مشکل ہے، بدماشوں کا جینا بڑا آسان ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. اس زمانے کے اندر دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی دین پر عمل کر لے، پہلے تو یہ تھا نا کہ نوافل ادا کر لے تو ولایت کو پالے گا. بزرگوں نے لکھا اس دور میں تو جو 5 وقت کی نماز جیسا حق ہے پڑھنے کا، اس نماز کو پڑھ لے، فرائض و واجبات ادا کر لے اور کامل طریقے سے ادا کر لے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ اسی پر اپنی ولایت عطا کر دے. یہ دور وہ دور ہے. پھر آیت مکمل ہوتی ہے کہ اب چند لوگ کہہ رہے تھے کہ یار چلو بیٹھ کر بات کر لو کافروں سے، مشرکین سے بات کر لی جائے بیٹھ کر، کیا کہتے ہیں وہ. تو اللہ نے اصول دے دیا مشرکین کے لیے، مشرکین مکہ تھے. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. یعنی وہ جو مشرکین ہیں وہ کبھی باز نہیں آئیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ اگر انہیں استطاعت ہو، ان استطاعوا، اگر انہیں طاقت ہو تو یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں. مشرکین کی کوشش یہ نہیں ہے کہ تم لکم دینکم ولی دین، کہ تم اپنے دین پر عمل کر لو ہم اپنے دین پر عمل کر لیں. ایسا تو دنیا میں سکون ہو جائے کہ بھائی وہ اپنے ریلیجن میں ہو، اپنے ریلیجن میں. ان کی خواہش کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹائیں اگر ان میں طاقت ہو. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ نے بتا دیا وہ کیا چاہتے ہیں. اب یہ بیان کرنے کے بعد بھی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو ارتداد کرے، اس آیت کے تحت جو بندہ اسلام لا کر پھر جائے اس کو مرتد کہتے ہیں. یہاں پر کیا فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو مرتد ہو جائے، ارتداد کر لے، منکم عن دینہ، دین سے، اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور پھر مر جائے کافر. یعنی ایک بندہ ہے پہلے مسلمان تھا، اس کے بعد کافر ہو گیا، کسی اور مذہب کو قبول کر لیا، اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے مرتد.
اور مرنے سے پہلے پہلے چلو دوبارہ اسلام میں آ گیا، توبہ کر لی تو اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ایک مرتد وہ ہے کہ جو دین سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، فیمت وہو کافر، اور وہ مر گیا کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. تو فرمایا حبطت کا معنی ہوتا ہے تباہ کر دینا، برباد ہو جاتے ہیں. فاولئک حبطت، تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وآخرہ، آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں. اور مرتد جو ہے ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ مسلمان تھا، اس نے حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد اب وہ کرسچن بن گیا معاذ اللہ، وہ جیو بن گیا معاذ اللہ، وہ اپنا دین پھیر لیا اس نے، اب 2-4 سال 5-6 سال ایتھسٹ ہو گیا معاذ اللہ. اس طرح یہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو ملے نہیں ملے، مجھے اس سے تو مجھے کچھ اس طرح کی کیسز بھی ہیں، کچھ لوگ ملے بھی کہ جو کچھ عرصے اسلام سے دور ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، پھر اللہ نے کرم فرمایا تو پھر دوبارہ اسلام کی طرف آ گئے. اس طرح جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، دینی ماحول نہیں ملتا ہے، بعض اوقات کچھ سالوں تک اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ دین انہیں، اسلام انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ دین سے مکمل نکل جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اگر ہدایت ان کا مقدر ہو تو دوبارہ آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ بیٹھا اور اسلام کو چھوڑنے کے بعد 5-6-7-8 سال ایتھسٹ ہو گیا، اگنوسٹک ہو گیا، کوئی اور مذہب کو قبول کر لیا، اور 5-6 سال بعد اللہ نے اس کو مہلت دی، کرم کیا، فضل کیا، دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو اب جو اس نے پچھلی زندگی میں حج کیا تھا وہ حج ختم، دوبارہ فرض حج ادا کرے گا. ایسا نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار وہ میں نے جوانی میں جو کیا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو اعمال تم نے کیے دین میں، اور کوئی بندہ مرتد ہو گیا تو دنیا میں جو اعمال کیے تھے سب برباد ہو گئے، دوبارہ زیرو پر وہ آ گیا. تو اس لیے کلمہ کفر منہ سے سرزد ہونے پر آدمی کو چاہیے توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے کہ اللہ اگر کوئی میرے منہ سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو شرعی طور پر اس کی نکاح سے اس کی بیوی نکل جاتی ہے. اس لیے ہم جب کسی کا نکاح پڑھاتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آدمی کے منہ سے کون سا کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو، تو ہم احتیاطاً کیا کرتے ہیں کہ بندے کو پہلے کیا کرتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہ یار دولہا کیا مسلمان نہیں ہے جو کلمہ پڑھا رہے، مسلمان تو خدا کے بندے ہیں، لیکن مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمیں روزانہ رات کو کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے کہ اللہ خدا نہ خواستہ اگر میرے منہ سے ان انٹینشنلی بھی کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. تو اس طرح جب کسی کا نکاح ہو رہا ہو تو اس کو نکاح کے وقت بھی کلمات کلمانا چاہیے کہ بعض اوقات علماء نے ایمان مفصل نہیں پڑھاتے ہیں، ایمان مجمل نہیں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح کے الفاظ منعقد کیے جاتے ہیں. تو یہ زیادہ بہتر اور محتاط طریقہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد